ویلکم بیک. بات یہ ہو رہی تھی غزالہ صاحبہ سے جو پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتی ہیں کہ اگر اس وقت جو کچھ بھی اچھا یا برا ہوگا وہ تمام کی تمام وہ سیاسی جماعتیں جو اس وقت حکومت میں موجود ہیں ان کے اوپر اس کے اثرات بھی پڑیں گے، اور نہ صرف یہ کہ اثرات پڑیں گے بلکہ وہ ذمہ دار بھی ہیں. ندیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں کہ ان کا تجزیہ کیا کہتا ہے کہ کیا سب لوگ ہی ذمہ دار ہوں گے. کیا کہیں گے ندیم صاحب؟ دیکھیے جناب، سب سے پہلی بات جو انہوں نے فرمایا نا کہ جو پیپلز پارٹی نے سب کو متحد کیا، سب کو ایک پلیٹ فارم پہ لائیں تاکہ چیزوں کو بہتر کریں. اب ذمہ داری جہاں ہے وہ ذمہ داری بٹ جاتی ہے. ذمہ داری کس لیے کہ اب دیکھیں معیشت کا کام پیپلز پارٹی تو نہیں کر رہی، کون کر رہے ہیں؟ اسماعیل مفتاح صاحب. تو اگر پاکستان مسلم لیگ نون معیشت کا کام کر رہی ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ پیپلز پارٹی کیسے ذمہ دار ہوگی؟ سر کولیشن ہے نا، مشورہ تو وہ بھی دیں گے نا سر. دیکھیں ہر ادارے کا ایک شعبہ ہوتا ہے. آپ اینکرنگ کر رہے ہیں تو میں آپ کی اینکرنگ کی ذمہ داری کیسے لوں گا؟ میں تو تجزیہ کار ہوں. میں اپنے بات بتاؤں گا نا کہ میں نے جو تجزیہ کیا، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کی غلط اینکرنگ کا الزام میں نہیں لوں گا. تو اگر ہاں بلاول صاحب کو دیا گیا ہے جناب انٹرنیشنل ریلیشن شپ، فورن منسٹری، تو آپ اس کا تو کہہ سکتے ہیں کہ جناب بلاول صاحب آپ نے اپنے تعلقات باہر کے ممالک سے کیسے، مگر ایک چیز جو پاکستان مسلم لیگ نواز کر رہی ہے اس کی ذمہ داری یہ نہیں لے سکتے. لیکن سر یہ تو ہو سکتا ہے مشورہ تو دیا جا سکتا ہے، کیا کہا تو جا سکتا ہے مشورہ تو میں اور آپ بھی کر سکتے ہیں، عمران خان صاحب بھی دے سکتے ہیں، مگر کیا مشورہ دینے والے کے اوپر آپ الزام تو نہیں لگا سکتے. آج آپ نے کہا نا فیڈریشن پہ وہ گئے ہیں، فیڈریشن نے جو بھی آپ نے کیے ہیں سجیشنز دیے ہیں، کیا یہ ضروری ہے کہ وہ تمام کے تمام بجٹ میں آئیں گے؟ دیکھیں ذمہ دار آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت مریم اورنگزیب صاحبہ جب بھی چاہے وہ معاشی لحاظ سے کوئی بھی بات کر رہی ہوتی ہیں تو ایک طرف ان کے جو ایک قمر زمان قاہرہ صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، ایک طرف جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام کے کوئی بھی جو وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ مریم صاحبہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے فیصلوں کے ساتھ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اب وہ فیصلے اگر آپ غلط کریں یا صحیح کریں وہ آپ کے فیصلے ہیں، وہ ان کے فیصلے نہیں ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک کمشنر ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے نا جناب کہ وہ آرڈرز کیا دے رہا ہے پولیس والوں کو. ٹھیک ہے نا؟ اب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جناب کہ دوسرے لوگوں کی بھی اس کی ذمہ داری ہے، وہ کمشنر کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے، کسٹم آفیسر کی کلیکٹر کی نہیں ہوگی کہ آپ کہیں گے نہیں سر وہ کلیکٹر بھی اتنے گریڈ کا آفیسر ہے، کمشنر بھی اتنے گریڈ کا ہے، سیکرٹری صاحب بھی اتنے گریڈ کے. ہر ایک کا ایک شعبہ ہوتا ہے، آپ اس کو اس کے شعبے. آج جب ہم بات کرتے ہیں معیشت کی تو ہم کیا کہتے ہیں جناب؟ ہم کہتے ہیں کہ جناب شوکت ترین صاحب نے کیا کیا. ٹھیک ہے، شوکت ترین صاحب کس کے تھے؟ شوکت ترین صاحب تو پہلے پیپلز پارٹی کے تھے، اس سے پہلے سوری مشرف صاحب کے تھے، حفیظ شیخ صاحب پیپلز پارٹی کے تھے. تو مگر جب وہ چلے جاتے ہیں کام کرتے ہیں پاکستان پی ٹی آئی کے لیے تو وہ حفیظ شیخ کو ہم یہ تو نہیں کہیں گے جناب وہ پی ٹی آئی کی اس کی ذمہ داری. لیکن جو شعبہ ہے، میں اگین آپ سے کہہ دوں، معیشت جو بھی ہوگی اس اچھی ہوگی تب بھی اس کی جو شاباشی ہے، اس کا ووٹ بینک ہے، وہ شہباز شریف کو انکریز ہوگا. اچھا، اس کا فائدہ بھی شہباز شریف اٹھائیں گے. میں صرف برائی نہیں کہہ رہا، ہو سکتا ہے یہ ٹیبل ٹرن اراؤنڈ ہو جائے اور معیشت بہت اچھی ہو جائے، مہنگائی کم ہو جائے، واپس سے وہ 100 روپے والے پیٹرول نظر آ جائے، وہ چیزیں ہو گئی تو پھر تو پورا پاکستان جو ہے نا ووٹ صرف پاکستان مسلم لیگ نواز کو ہی دے گا. مگر اگر لوگ کہیں گے یار 150 سے 200 چلا گیا اور مہنگائی بڑھ گئی تو بھیا یہ ہمیں بتائیں ہم کس کی طرف دیکھیں. غزالہ صاحبہ میرے خیال میں تو پیپلز پارٹی کی حمایت جو ہے وہ آپ سے زیادہ ندیم صاحب نے لے لی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اتنی ذمہ دار نہیں، نون لیگ جو ہے وہ زیادہ ذمہ دار ہوگی. آپ کیا سمجھتی ہیں؟ کوئی مشورے بھی دیتے ہیں آپ لوگ کہ اگر کس سمت میں جانا ہے، کیسے لے کر چلنا ہے چیزوں کو؟ میں یہ کہوں گی کہ کولیشن حکومت ہے جی، اس میں سب اسٹیک ہولڈر ہیں، این کیو ایم ہے، ان کے منسٹر ہیں، وہ بھی ذمہ دار ہیں. اس کا جو بھی کچھ ہوگا اچھا ہوگا برا ہوگا وہ بھی اس کی ریسپانسبلٹی لیں گے. پیپلز پارٹی کے جو منسٹر ہیں جو بھی دیکھیں ہمارے خطیب شاہ ہیں، پانی نہیں ہے ہمارے پاس اور وہ سینٹ سے دیے گئے، لیکن واٹر کے ہیں، وہ واٹر اینڈ پاور کے وہ منسٹر ہیں، تو ہمارے پاس پانی نہیں ہے. تو جب دیکھیں ہر کوئی اپنی ذمہ داری اپنی ریسپانسبلٹی جب الیکشن میں آئیں گے تو سب اسٹیک ہولڈر یہی پوچھیں گے، عوام یہی پوچھے گا کہ آپ شہباز شریف کو وزیر اعظم آپ لوگوں نے ہی بنایا تھا
جی تو جب کیبنیٹ کی میٹنگ ہوتی ہے تو اس میں سب منسٹر ہوتے ہیں، سب لوگ ہوتے ہیں، سب اسٹیک ہولڈر بیٹھتے ہیں، تو یہ صرف شہباز شریف کا ایک فیصلہ نہیں ہوتا. جو صورتحال اب ملک کی ہے تو شہباز شریف یہی بات کرتا ہے کہ یہ ساری ذمہ داری مجھ پر نہیں ڈالیے گا، یہ سب جو پارٹیاں بیٹھی ہیں یہ ان کی بھی بالکل صحیح بات ہے، وہ بار بار یہ کہہ چکے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. جی بالکل. تو سب کی ذمہ داری ہے. جب ہم عوام کے پاس جائیں گے، اگر اچھا ہوگا تو عوام ہمیں لائک کریں گے. اگر محنت تو کر رہے ہیں شہباز شریف اور ہماری ٹیم اور ایم کیو ایم اور مولانا فضل الرحمان جو بھی یہاں پر اسٹیک ہولڈر ہیں، شاہ زین بھٹی صاحب ہیں، دوسرے ہیں، سب جو ہمارے بلوچستان. دیکھیں بے نظیر محترمہ بے نظیر بھٹو جب تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے یہ نعرے سنے ہوں گے، چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر بے نظیر. تو عمران صاحب نے تو 3 ٹکڑوں میں پاکستان کو کر دیا کہ 3 ٹکڑے ہونے والے پاکستان کے. تو ہمارے آصف علی زرداری صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ جب محترمہ اتنی بڑی لیڈر، میں سمجھتی ہوں کہ ورلڈ کی مانی ہوئی لیڈر تھی محترمہ بے نظیر بھٹو، جو صورتحال تھی وہ پاکستان ٹوٹنے کی صورتحال تھی اس وقت. تو ہمارے کو چیئرمین صاحب نے نعرہ لگایا پاکستان فتح. دیکھیے اب یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا ان کا دور اثر ہوتا ہے. تو ہم نے تو پاکستان کو کوئی بھی ہو، اس میں آصف صاحب ہو یا کوئی بھی، لیکن اب جو ذمہ داری ہوگی، جو بھی اچھائی کی ہو برائی کی ہو، معیشت ڈوبے گی وہ بھی ہم سب کی ذمہ داری ہے. صحیح ہے. اگر معیشت بحال ہوگی اور آگے بڑھے گی، گرو اپ ہوگی، رائز اپ ہوگی، جس طرح میں نے کہا کہ ابھی دیکھیں ایک میں آپ کو بات بتاؤں کہ عمران نے صرف اور صرف ریئل اسٹیٹ کو پاورفل کیا. اچھا. اور جو ہماری پراپرٹی تھی اور جو ہمارے گھر تھے وہ آسمانوں پر باتیں کر رہے تھے. صرف فرح گوگی کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے ریئل اسٹیٹ کو. صحیح. اچھا بس مجھے یہ بھی بتائیے گا کیونکہ وقت بہت کم ہے غزالہ صاحبہ، بس اتنا بھی بتائیے گا کہ یہ تو بہت اچھا کیا سندھ حکومت نے کہ 40% جو ہے پیٹرول میں کٹوتی کر دی ہے، لیکن یہ بھی فرمائیے گا جب آپ کی عام لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے وہ آپ پہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں صورتحال سب یہی ظاہر ہے، ہمارے ووٹر ہیں. جب ہم اپنے ووٹروں کے پاس جاتے ہیں، جب ہم خیرپور جاتے ہیں، سکھر جاتے ہیں، تو وہ تو حالات جو ہے ان کو روزگار کے لیے کہتے ہیں کہ ہمیں روزگار دیا جائے. تو ہمارے پاس پیپلز پارٹی نے 2-3 اکنامک زون بنائے تھے. اب سندھ حکومت نے دھاوے جی میں اکنامک بڑا اسپیشل اکنامک زون بن رہا ہے، انڈسٹری لگ رہی ہے، لڑکانہ میں لگ رہی ہیں، خیرپور میں کام ہو رہا ہے اکنامک زون پر، اور بلوچستان پر جس طرح بھی وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ اسپیشل اکنامک زون چائنا کے تھرو، ہمارا CPEC کے تھرو اگر یہ ہماری انڈسٹری اور چھوٹے اکنامک زون بن جائیں تو کافی تو اس سے عوام کو اور بھی فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے غزالہ صاحب، وقت کی قلت ہے، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. نذیر صاحب، محترمہ کی بات سے مجھے وہ بات یاد آ گئی جب MQM PTI کے ساتھ تھی تو کہتے تھے کہ جناب ہم ذمہ دار ہوں گے، مگر جب برا وقت آتا ہے وہ کہتے ہیں جی ہم ذمہ دار نہیں ہیں. تو یہاں بھی ایسے ہی کچھ ہوگا کہ اچھا وقت، بلکہ ہماری تو دعا یہی ہے کہ اچھا وقت ہے. ندیم صاحب کا بھی شکریہ، غزالہ صاحب آپ کا بھی شکریہ، آپ نے وقت دیا. وقار الحسن کو بھی اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.